بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو دوزخ اور دوزکیوں کے احوال کے بارے میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو 1000 برس تک دہکایا بھڑکایا گیا، اس کی آگ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک دہکایا بھڑکایا گیا، اس کی آگ سفید ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک اس کو دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیری والی ہے۔ روایت میں فرمایا گیا اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا گیا اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، یعنی دنیا کی آگ، دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، جلانے کے لیے یہی بہت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ کی گرمی 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلہ میں آرام معلوم ہوگا۔ دوزخ کے 7 درجے ہیں: جحیم، جہنم، سعیر، سقر، لظیٰ، حاویہ، حطمہ۔ ان طبقات میں ہر ایک میں نہایت وسعت، قسم قسم کے عذاب اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام غی ہے، جس کی سختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ اور ایک مکان ہے جس کو حب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں۔ اور ایک کنواں ہے جس کو تنیت الخبال یعنی زہر و پیپ کی کیچڑ کا کنواں ہے۔ ایک پہاڑ ہے جس کو سعود کہتے ہیں، اس کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی تہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب خمیم ہے، پانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں، اور نیچے کا لب سوج کر سینے اور ناف تک پہنچتا ہے۔ زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے اور معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ اور ایک تالاب ہے جس کو غساق کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے خوفناک مناظر ہیں۔ اہل دوزخ کے بہت چوڑے جسم ہوں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو، اور ان کے ہر ایک رگ و ریشہ کو ظاہراً اور باطناً طرح طرح کے عذاب پہنچائے جائیں گے، مثلاً جلانا، کچلنا، سانپ بچھوؤں کا کاٹنا، کانٹوں کا چبھونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بیٹھنا وغیرہ۔ بسبب شدت گرمی آگ کے پہنچتے ہی ان کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے، یہاں تک کہ ایک گھڑی میں 700 جسم بدلتے رہیں گے، مگر یہ واضح رہے کہ جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں گے، صرف گوشت پوست جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا۔ اور غم، حسرت، نا امیدی، خلل، شکم وغیرہ تکلیفات بقدر جسامت برداشت کریں گے۔ بعض کافروں کی کھال 42 گز موٹی ہو جائے گی، دانت پہاڑوں کی مانند بیٹھنے میں 3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیریں گے۔ مدت دراز کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام عذابوں کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔
آخر کار نہایت بے چین بے قرار ہو کر غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت زقوم کا پھل جو نہایت تلخ خاردار اور سخت ہے اور جحیم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے کو دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا، بس کہیں گے دنیا میں جب ہمارے گلوں میں لقمہ اٹک جاتا تھا تو پانی سے نگل لیا کرتے تھے، لہذا طالب آب ہوں گے۔ حکم ہوگا کہ جحیم سے پانی پلا دو۔ پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائیں گے کہ پیشانی اور سینہ تک پہنچ جائیں گے، زبانیں سکڑ جائیں گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، انتڑیاں پھٹ کر پخانہ کے راستہ سے نکل جائیں گی۔ اس حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آہوزاری کریں گے کہ ہم کو تو مار دے تاکہ ان مصائب سے نجات پالے۔ سردار جہنم 1000 سال کے بعد جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر 1000 سال بعد کے بعد اللہ کریم سے دعا کریں گے کہ اللہ ہماری جان لے لے اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ 1000 سال بعد بارگاہ آویزی سے جواب ارشاد ہوگا، خبردار خاموش رہو، ہم سے استدعا نہ کرو، تم کو یہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ آخر مجبور ہو کر کہیں گے آؤ بھائی صبر کرو، کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے، اور اللہ کریم کو تضرع و آہذاری کے ساتھ 1000 برس تک یاد کرتے رہیں گے۔ آخر بالکل نا امید ہو کر کہیں گے بے قراری و صبر ہمارے حق میں برابر ہے، کسی طرح شکل نجات نظر نہیں آتی۔ ان کو سر کے بل کھڑا کیا جائے گا، ان کے جسم مسخ ہو کر کتوں، گدھوں، بھیڑیوں، بندروں، سانپوں اور دیگر حیوانات وغیرہ کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو میدان حشر میں لٹا کر پاؤں میں روند دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض یعنی چوڑائی 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہو جائیں۔ اور اسی طرح دوزخ کی گہرائی کے بارے میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی گہرائی، ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں بلند مقامات عطا فرمائیں اور دوزخ کے عذاب سے بچائیں۔ اللہم احفظنا منہ، اللہم لا تجعلنا منہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، واللہ اعلم۔